بھارت کی سپریم کورٹ ہے اس نے 3 اپریل 2018 کو اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ جو آرٹیکل 370 ہے، یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا، اس کو نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ اس آرٹیکل کو آپ کانسٹیٹیوشن سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کا اصولی موقف تو یہ ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ہم کشمیر کی جو اسٹرگل ہے، جد و جہد حق خود ارادیت کے لیے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک عام اسٹرگل کی بات ہے، وہ بھی بین الاقوامی قانون میں اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اٹھا کے دیکھیے، UN چارٹر دیکھیے، بلکہ ایک پرنسپل ہے انٹرنیشنل لاء میں جسے کہتے ہیں ایرگا اومنس، اس کے تحت بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ لازم ہے کہ وہ ان تحریکوں کو سپورٹ کرے، ایون ان کو آرمز بھی پرووائڈ کرے جو کہ فورن آکوپیشن کے خلاف ہوں۔ تو یہ بالکل اگر وہ عام اسٹرگل کر رہے ہیں، کشمیری اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہے، وہ بالکل انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے، لہٰذا وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ 9/11 کے بعد خاص طور پہ بھارت کو ایک موقع ملا کہ وہ اس جد و جہد کو دہشت گردی کے طور پہ پیش کرے، وائلنس کے طور پہ پیش کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ جو کشمیری ہیں وہ تو جو ہندو پنڈتس ہیں ان کو اپنا پارٹ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی کشمیری ہیں، جتنے مسلمان کشمیری ہیں اتنے ہندو پنڈتس بھی کشمیری ہیں۔ اب لیکن بھارت نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا۔ اگر آپ دیکھیے 89 سے آنورڈز اب تک بھارت کے جو ہوم منسٹری ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق 209 کشمیری پنڈت ابھی تک اس ساری جد و جہد میں آپ کہہ لیجئے وہ جہاں سے گئے، اور جو مائیگریشن ہوئی کشمیر سے جموں آئے، وہ اپنی مرضی سے آئے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو حریت کے جو رہنما وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیے، آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے جس طرح اسرائیل نے کیا کہ یہودیوں کے لیے ویسٹ بینک میں الگ سیٹلمنٹس بنا دی، ان کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کشمیر کا حصہ ہیں، آپ ہمارے اندر آ کر رہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ واپس تو آئیں اور آپ اپنے لیے الگ سیٹلمنٹس بنا کے رہیں، اپنی الگ کالونیز میں رہیں، یہ ان کو منظور نہیں۔ جو آرٹیکل 370 ہے نا، یہ اڈاپٹ ہوا تھا جب بھارت کا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ ہوا تھا، اس کے اندر یہ آ گیا، اور یہ فلو کرتا ہے جو سو کالڈ انسٹرومنٹ آف سکسیشن مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کر کے دیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، جو اس وقت گورنر جنرل تھے بھارت کے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، ہم آپ کو جو آپ کا اختیار ہوگا کشمیر کے حوالے سے وہ صرف ہوگا فارن افیئرز، ڈیفنس اور کمیونیکیشنز، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات کشمیر خود کرے گا۔ ہمارا اپنا صدر ہوگا، ہمارا اپنا وزیر اعظم ہوگا، جو اسپیشل اسٹیٹس جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہی جو آرٹیکل 370 ہے یہ اسی سے ہے، اسی کے تحت۔ اور پھر اس وقت جو بھارت کا خیال تھا وزیر اعظم نہرو کا، پنڈت نہرو کا اور والابھ بھائی پٹیل وغیرہ، انہوں نے شیخ عبداللہ پہ بڑا پریشر ڈالا، کیونکہ اس کے بعد ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنی جموں اور کشمیر میں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اپنا کام ختم کرے گی تو بھارت کی حکومت سے یہ کہے گی کہ آرٹیکل 370 کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹا دیا جائے، اب ہم پورا الحاق ہمارا ہو گیا بھارت کے ساتھ، جس طرح باقی اسٹیٹس ہیں اس طرح کشمیر کو بھی ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت پریشر اس وقت انہوں نے بلڈ کیا، لیکن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے اس وقت جو بنی تھی وہ پھر جنوری 1957 میں آ کے انہوں نے اپنا کام ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ہے اسٹیٹس رہے گا، ہم یہ بھارت سے نہیں کہتے کہ یہ جو الحاق ہو پوری طرح سے ہو۔ تو اس کے بعد جو آرٹیکل 370 وہ رہا۔ بھارت کی سپریم کورٹ ہے اس نے 3 اپریل 2018 کو اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ جو آرٹیکل 370 ہے، یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا، اس کو نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ اس آرٹیکل کو آپ کانسٹیٹیوشن سے نکال سکتے ہیں۔ کشمیر، ابھی آپ کشمیر کے جو قراردادیں ہیں UN سیکیورٹی کونسل، اس میں صرف 2 ہی آپشنز دیے گئے ہیں، تو آپ بھارت کو جوائن کریں یا پاکستان کو، اور یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں تھا،
تقریباً دیکھیے جب آزادی ہو رہی تھی تو تقریباً 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نے انڈیپینڈنس کا کسی کو بھی حق نہیں تھا. 10 اسٹیٹس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا اور باقی جو اسٹیٹس تھیں 500 سے زیادہ انہوں نے بھارت کے حق میں فیصلہ کیا. 2-3 اسٹیٹس ایسی تھیں جو پرابلمٹک تھیں، مثال کے طور پر حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں اور کشمیر. کیونکہ حیدرآباد اور جوناگڑھ کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ رولر مسلمان تھے اور اکثریت جو آبادی تھی وہ ہندو کی تھی، اور یہاں کشمیر میں معاملہ ذرا الٹا تھا، یہاں رولر ہندو تھا اور آبادی مسلمانوں کی زیادہ تھی. تو بہرحال یہی ہے کہ اور پھر ہمارا جو آرٹیکل 257 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بھی ریکگنائز نہیں کرتا تیسرا آپشن. تیسرے آپشن کے لیے پھر آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشن بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو UN ریزولوشن کا جو پورا ایک ٹیمپلیٹ ہے اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. تو تیسرا آپشن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے کشمیری، تو پھر آرٹیکل 257 جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت پاکستان اور کشمیری یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر رہ کر جموں اور کشمیر کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہوں گے. آیا ان کو ہم کوئی اسپیشل اسٹیٹس دیں گے، آیا وہ ایک کوئی پروونس پاکستان کا بن جائے گا، وہ پھر ہم کشمیروں پہ چھوڑ دیں گے. 24 فروری 1994 کی ریزولوشن ہے جو کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے اڈاپٹ کیا. یہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یہ ہے کہ اس سال اسی مہینے پاکستان نے OIC کے تحت کشمیر پہ ایک ریزولوشن ٹیبل کی تھی، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن جنیوا میں، اور وہ 27-28 کو اس ریزولوشن نے پاس ہونا تھا. تو اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے بھارت کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد میں یہ ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اور جو گلگت بلتستان ہے اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ بھی ہمارا حصہ ہے. تو بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن تھی، اور وہ آج تک بھارت اس کو استعمال کرتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر ہی نہیں بلکہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہمارا اسی کشمیر کا حصہ، اور ہم نے اس کو لینا ہے پاکستان سے. نائنٹین 1971 کے بعد آپ جانتی ہیں کہ 2 جولائی 1972 کو پاکستان اور بھارت نے شملہ ایگریمنٹ پہ دستخط کیے تھے. اس ایگریمنٹ کے تحت 2-3 چیزیں اس میں 1-2 چیزیں آپ کہہ لیں بنیادی طور پہ تھی. ایک تو یہ ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے، باہمی مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے پیسفلی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بنیادی جو معروضی حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم نے پھر دیکھا بعد میں کہ بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1984-85 میں سیاچن پہ قبضہ کر لیا. اور پھر یہ راجیو گاندھی صاحب جو آئے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، جو ان کے مذاکرات ہیں، ان کا بنیادی فوکس یہی تھا کہ کس طرح جو سیاچن پہ جنگ جاری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو اسٹیٹس کو ہے اس کو اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور کیا جائے، یعنی کہ 1984 سے پہلے جو پوزیشن تھی اس کو بحال کیا جائے. پھر جب راجیو گاندھی واپس گئے پاکستان سے، ان کا اتفاق ہو گیا تھا دونوں وزراء اعظم کے درمیان، لیکن جب وہ واپس گئے تو وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا نو، سیاچن سے ہم نہیں نکلیں گے. 1998 کے بعد جب پہلے بھارت نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے مئی 1998 میں، پھر پاکستان نے اس کے جواب میں 17 دن کے بعد کیے، تو ایک ماحول بن گیا تھا کہ بھئی ٹینشن تو تھی. لیکن اس کے بعد پھر اٹل بہاری واجپئی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وہ واگا کے ذریعے پاکستان آئے، لاہور آئے، اور پھر ایک لاہور ڈیکلیریشن ہوا. اس میں یہی کہا گیا کہ ہم اس پیسفلی معاملات کو طے کریں گے، جموں اور کشمیر کے تنازع کو بھی حل کریں گے، کلچر ریلیشنز بڑھائیں گے، ویزا ریجیم کو کم کریں گے، اور بہت سی چیزیں اس میں تھیں. لیکن پھر کارگل ہو گیا. اب اکثر لوگ جو ہے پاکستان ہی میں دیکھتا ہوں، اور بھارت تو یقینی اعتبار سے پاکستان کو بلیم کرتا ہے کہ ایک طرف تو واجپئی لاہور آئے اور دوسری طرف پاکستان نے کارگل کر دیا. حالانکہ کارگل کا جو معاملہ ہے اس کو جوڑنا چاہیے. جو میں نے پہلے بات کی، 1984 کو جو بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاچن پہ قبضہ کیا، کارگل اس کا نتیجہ تھا.
ہم نے اگر کارگل پہ کوئی ایکشن ہوا پاکستان کی جانب سے تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے رادر دین کہ آپ لاہور ڈکلیریشن کے تناظر میں دیکھیں۔ UN کی قراردادیں اس کے مطابق یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا بھارت کو۔ تو پاکستان کا یہی اصولی موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارت کی جہاں تک بات ہے وہ کشمیر کو اپنا ٹو ٹنگ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جو ہے کشمیر چونکہ کشمیریوں نے یا اس وقت جو مہاراجہ ہری سنگھ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھارت کے فیور میں تھا، تو اب جو جموں اور کشمیر ہے وہ ٹو ٹنگ ہے۔ حالانکہ ان کی پوزیشن میں بہت سے اختلافات ہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر وہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز جو 1957 تک بلکہ 65 کے بعد 71 کے بعد بھی ہوتی رہیں، تو وہ اس سے اتفاق کیوں کرتا رہا؟ تو بھارت کی البتہ پوزیشن میں ایک بہت اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بھارت کا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ اگر کشمیر کی جو تحریک ہے ہم تبھی اس سے بات کریں گے اور وہ بات چیت ہوگی بھارت کے دستور کے آئین کے مطابق اس کے اندر رہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دے سکتے، ہم کشمیر کو اپنا ٹو ٹنگ سمجھتے ہیں، اسی کے اندر رہ کر ہم تھوڑی بہت اٹانومی دے دیں گے، اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ بحال رکھیں گے، اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹاف۔ تو علی گیلانی صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں، پہلے تو بھارت کو یہ کمٹ کرنا چاہیے، ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ یہ بھارت کا کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ٹوٹ انگ نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے کشمیر کی، جو کہ UN کا بھی مطالبہ تھا شروع میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں وہ رہا ہونے چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ پھر ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں کہ بھارت پہلے تسلیم تو یہ کرے کہ تنازع ہے جس کو حل ہونا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور جو کشمیری ہیں ان کی سیاسی امنگوں کے مطابق۔ لیکن شاید کچھ لوگوں نے جلدی کی، کچھ کشمیری رہنماؤں نے وہ جلدی، مجھے یاد ہے کہ کس طرح ان کی اٹل بہاری واجپئی سے ملاقات بھی ہوئی کچھ کشمیری رہنماؤں کی، جو کہ گیلانی صاحب کا البتہ ایک بڑا مضبوط اس بارے میں ایک موقف تھا اور وہ آخری وقت تک اس کے ساتھ رہے، کمیٹڈ رہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی اصولی موقف میں تبدیلی کی پبلکلی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کشمیری جو جد و جہد ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں دھچکا لگا ان سارے معاملات کی وجہ۔ ہماری کشمیر سفارتکاری ہے، ڈپلومیسی ہے، پالیسی ہے، اس کو ہم نے ان دنوں کو منانے تک رکھ دیا ہے کہ ہم 5 فروری کو سولیڈیرٹی ڈے منائیں گے، پھر 27 اکتوبر کو ہم بلیک ڈے منائیں گے، پھر 13 جولائی کو ہم مرٹرز ڈے منائیں گے، اور اب 5 اگست کو ہم ایک اور دن بھی ایڈ کر لیا ہے۔ تو ہم بس دن ایڈ کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہمارا میڈیا کنسرنڈ ہے اس معاملے سے۔ کتنی پروجیکشن ملتی ہے کشمیر کاز کو؟ ہارڈلی۔ تو اس وجہ سے ایک دیکھیے اصل ہوتا یہ ہے کہ ایک پوری آپ کے پاس ایک مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے، اور سفارتکاری میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سسٹین طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تاکہ وہ اس کو مذاکرات کے ذریعے صحیح سنسیئرلی اس کو حل کرے۔ وہ پریشر ہم بھارت پہ بلڈ نہیں کر پائے۔ پہلا تو وے فارورڈ یہ ہے کہ بھارت اس کو مانے کہ ایک تنازع ہے، اور جس طرح شملہ ایگریمنٹ میں بھی ہے، لاہور ڈکلیریشن میں بھی ہے، کہ ہم نے اس کو پیسفلی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے۔ جو بیسٹ پیریڈ آپ کہہ سکتی ہیں وہ 2004 سے لے کر 2007 تک یا 8 تک کا تھا، جبکہ بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، کشمیر میں بھی بات ہو رہی تھی۔ تو وہاں اس وقت ایک 4 پوائنٹ فارمولا ڈسکس ہو رہا تھا جو پریزیڈنٹ مشرف نے پیش کیا تھا۔ وہ بھی اپنے تئیں جو ہے اس کو پبلک میں لانا ایک غلطی تھی، کیونکہ جب آپ پبلکلی کوئی چیز لے آتے ہیں تو پھر آپ مذاکرات نہیں کر پاتے۔ تو یہی غلطی پاکستان سے ہوئی کہ وہ 4 پوائنٹس جو آئے ان کو، حالانکہ اس میں نئی کوئی بات نہیں تھی، اور جب تک کوئی ایسا سلوشن نہیں نکلے گا میرے خیال میں جو کہ کشمیریوں کو قابل قبول ہوگا، اس وقت تک وہ ٹینیبل وائبل نہیں ہو سکتا۔
تو پاکستان بھارت بے شک ایک دوسرے سے بات کریں، ہم کوئی سلوشن بھی نکال لیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی سلوشن نکلے وہ کشمیریوں کو قابل قبول ہونا چاہیے۔